السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور اگر اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہے تو اپنے رب کریم سے دعا گو ہوں کہ اس کو مکمل کر دیں، آمین۔ دوستو، ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے قرآن پاک کے ترجمے کا، امید کرتی ہوں کہ جس طرح سے مجھے پڑھنے سے مزید سمجھ میں آ رہا ہے، مزید فائدہ حاصل ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی وہ آسانی کا باعث ہوگا، آپ لوگوں کے لیے بھی وہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ لوگ سن کے مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں، مجھے اچھا لگتا ہے کچھ بتا دیتے ہیں جو واقعی مجھ سے کچھ اگر پڑھنے میں یا بتانے میں یا اسٹائل میں بولنے میں کچھ غلطی ہوتی ہے تو میں اس کو صحیح کر لیتی ہوں، جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ایک جو میں نے شروع کیا ہے صدقہ جاریہ، یہ کیسا لگا، میرا یہ ثواب کا طریقہ کیسا لگا، جو میرے لیے بھی باعث ثواب ہوگا اور یقیناً میرے سننے والوں کے لیے بھی باعث ثواب ہوگا۔ تو آئیے آج ہم اپنا شروع کرتے ہیں پارہ۔ ہمارا پہلا پارہ ہی چل رہا ہے اور سورہ بقرہ کی ہم نے آیت نمبر 78 پہ پچھلی دفعہ مکمل کیا تھا۔ آج ہم اس سے آگے سے اپنی تلاوت اور اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اپنے رب کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے آگے سے ہم اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔ لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں؟ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب یعنی تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک
ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آئے جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے؟ چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل خلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن، جو اس یعنی تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو۔ باوجود یہ کہ یہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ بس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس ذلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ چنانچہ یہ اپنی اس ذلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر، تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں،
اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھی۔ اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدہ مند نہ تھی، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر رائنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ بے شک ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود ہی کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، ہم نے اپنی آیت نمبر 109 تک مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رہتے ہوئے اس سے آگے ہم مزید پڑھیں گے اگلی دفعہ میں، اور امید کرتی ہوں آج ہم نے جتنا پڑھا، میں نے جتنا پڑھا اور آپ نے جتنا سنا، ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بے شک اس ویڈیوز کے بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں
اور سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کی کوئی بھی کمی ہوتی ہے، تاکہ ہم اپنے رب سے جڑ سکیں اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے. تو بس یہی کوشش ہے کہ اس قرآن کو میں اور میرے سننے والے سمجھیں. کسی ایک نے بھی صحیح سے سن کے سمجھ لیا، میرے لیے بھی باعث ثواب ہوگا انشاءاللہ. بس یہی کوشش ہے. آپ بھی کوشش کیجئے، جتنا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ بھی آگے کسی کو یہ سمجھائیے، کیونکہ جیسے مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ جب میں پڑھ رہی ہوں، میں سمجھ رہی ہوں، تو یہ میری ڈیوٹی ہے کہ مجھے آگے بھی یہ علم کسی کو دینا ہے، کیونکہ مجھ سے روز قیامت سوال ہوگا اور یقیناً ہوگا. اللہ پاک نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں نا، چاہے وہ علم کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں، ہر اس نعمت کا ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اس کو کہاں استعمال کیا، آیا کیا بھی یا بس ہم نے اپنا حق سمجھ کے اللہ پاک کی دی ہوئی ان نعمتوں کو اپنے پاس رکھ لیا. تو کوشش کیجیے تھوڑا بہت جتنا آپ کو سمجھ میں آ سکے. یقیناً آپ کوشش کیجیے کہ آپ بھی آگے کسی ایک، کم از کم کسی ایک کو تو بتائیں. جیسے میں نے یہ شروع کیا سلسلہ، آپ بھی کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے آسانی کا باعث بنے. اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی خیال رکھیں اور ان کے لیے آسانیوں کا باعث بنے. آمین. جزاک اللہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے مزید حاضر ہوں گی. تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ میرا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کتنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور آپ آگے کہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کوشش کیجیے گا جتنے زیادہ لوگوں تک میری یہ کوشش پہنچ سکے، مجھے اچھا لگے گا. مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ اس سے آگے اگلی ویڈیو میں ہم اپنا ترجمہ سنتے اور سمجھتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.